لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو، دوستو اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے اگرچہ تم اس کو ناپسند کرو. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بسا اوقات کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جسے تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بسا اوقات تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، شر ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور ان کی جانوں کو جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، ایمان والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں پس وہ دشمن کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی وہ شہید کیے جاتے ہیں. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو قرآن کریم میں، تورات میں اور انجیل میں بھی ہے. ملک کی جو صورتحال چل رہی ہے وہ تقریباً ہر انسان کے سامنے ہے. ہم یہ تو تمنا نہیں کرتے کہ جنگ ہو، لیکن اگر دشمن مقابلہ کرنا چاہے، اسلامی مقدس مقامات کو نشانہ بنائے، شاعر اسلام کی توہین کرے، تو پھر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، جواب دینا یہ مسلمان پہ فرض ہے. اب یہ لڑائی صرف دو ملکوں کی نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے، اور انہوں نے نشانہ مسجد کو بنایا. باولپور کی مسجد کو، سبحان اللہ مسجد کو یا طیبہ مسجد کو، مساجد اللہ کا گھر ہے، مساجد میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، مساجد میں اللہ کا مقدس کلام ہے. مسجد کو نشانہ بنانا اسلام کو نشانہ بنانا. ایسے موقع پہ یہ کہنا کہ ہم ان سے نہیں لڑتے یا ہم لڑنا نہیں چاہتے، ایسی بات نہیں. جب وہ ہماری مقدس مقامات کو نشانہ بنائیں، مظلوم مسلمانوں کو شہید کریں، مسلمانوں کی مقدس کتاب کو نشانہ بنائیں، اس وقت مقابلہ کرنا، دفاع کرنا فرض کے درجے میں.
ایک جہاد اقدامی ہوتا ہے، ایک جہاد دفاعی ہوتا ہے۔ اقدامی اس کو کہتے ہیں کہ یہاں سے جا کر آدمی دشمن پہ حملہ کرے۔ دفاعی جہاد وہ ہوتا ہے کہ دشمن آ کر حملہ کرے، اس وقت دفاع فرض ہو جاتا ہے۔ اب دشمن آ کر حدود میں داخل ہو کر مسلمانوں کو نشانہ بنائے، ایسے موقع پر جہاد فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جہاد تم پہ فرض کر دیا گیا اگرچہ تم اس کو ناپسند کرو۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بس اوقات تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو پیدا کیا، رب العالمین کو معلوم ہے جب تک جہاد رہتا ہے مسلمان مقابلہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ مسلمانوں کو غلبہ دیتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں بنفس نفیس آپ خود تشریف لے کر گئے۔ آپ کی پوری مدنی زندگی آپ کی بدر سے لے کر تبوک تک سب غزوات پر مشتمل تھی، اور اللہ نے پھر اسلام کو غلبہ بھی جہاد کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ حضرات خلفائے راشدین کے دور میں بھی جہاد جاری رہا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری تو اتنی تھی، مدینہ میں صرف یہ ایک افواہ پھیلی کہ دشمن حملہ کرنا چاہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری سے گھوڑا لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، پورے مدینہ کے حدود کا چکر لگا کر آئے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے دشمن نے کوئی حملہ نہیں کیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے۔ حضرات صحابہ فرماتے جب جنگ کا معرکہ ہوتا تھا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے تھے، دشمن کے مقابلے میں سب سے آگے حضور ہوتے تھے۔ غزوہ حنین کا معرکہ تھا، دشمن کے لوگ پہاڑوں پہ چڑھے تھے، اوپر سے انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی، صحابہ اکرام نیچے تھے، اوپر سے تیر اندازی ہوتے تو تیر ڈائریکٹ لگتے، نیچے سے اگر تیر مارتے تو انہیں نہ لگتے، یہ پہاڑوں پر تھے پیچھے ہو جاتے۔ وقتی طور پر لشکر تھوڑا سا منتشر ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے، اور آپ کی زبان پر یہ جملہ تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، جھوٹا نہیں کہ میدان جنگ سے بھاگ جاؤں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، ہم بہادر لڑنے والے لوگ ہیں، مقابلے کے وقت میدان چھوڑنا بزدلوں کا کام ہے، ہم قریش کے لوگ بہادر لوگ ہیں۔ آپ نے امت کو یہ درس دیا تھا، آپ نے فرما دیا تھا اللہ نے جنت کو تلواروں کے سائے کے نیچے رکھا ہے، اور آپ نے امت کو درس دیا تھا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں ایک صبح لگا دینا، ایک شام لگا دینا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دینا جہاد میں یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے مجاہدین کے لیے جو جنت تیار کی ہے، جو اللہ نے فضیلت دی ہے، آپ نے فرمایا وہ عام لوگوں کے مقابلے میں تو اس کے 100 گنا درجات زیادہ بلند ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے شہید کا مقام تو بیان فرمایا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں مارا گیا وہ مردہ نہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے عزیز و اقارب میں 70 آدمیوں کے اس کی وجہ سے سفارش قبول کی جائے گی،
72 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، عذاب قبر سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ سب فضائل ہمارے پیغمبر نے بیان فرمائے۔ تو اگر کوئی دشمن ایسا ہو جب وہ اسلام کو، مسلمانوں کے مقدس مقامات کو نشانہ بنائے، پھر اس کا مقابلہ کرنا، اس سے لڑنا، اس کے مقابلے میں شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ حضرات صحابہ کے دور میں یہی تھا کہ جہاں کہیں مقابلہ ہوا کفر کے ساتھ، وہ لوگ بڑی بہادری کے ساتھ لڑے ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے تھے کہ اگر اللہ نے دوبارہ موقع دیا، انشاءاللہ اللہ بھی دیکھے گا، ایمان والے بھی دیکھیں گے میں کس طرح لڑوں گا۔ پھر یہ جہاد میں گئے ہیں اور لڑے ہیں، اتنے زخم ان کو جسم پہ لگے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے تھے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تلوار کا، نیزے کا زخم نہ لگا ہو۔ آخر ہماری پھوپھی نے ان کو پہچانا تو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پہ زخم نہ لگے ہو۔ تو بہن نے اپنے بھائی کو اگر پہچانا ہے تو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ یہ صحابہ کی قربانیاں تھی۔ اللہ نے تبھی ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ایمان والے لوگ وہ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ اگر اللہ نے پھر موقع دیا انشاءاللہ ایسی بہادری سے لڑیں گے، اللہ بھی دیکھے گا، ایمان والے بھی دیکھیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے، جب کفر یوں دندناتا پھرے، اسلام اور ایمان کو نشانہ بنانا چاہے، پھر اس کا مقابلہ کرنا، یہ حضرات صحابہ اور سلف کی سنت رہی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے مقابلے میں تیر مار رہے، سب سے پہلے تیر چلانے والے سعد بن ابی وقاص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائے، سعد دشمن کے مقابلے میں تیر چلاؤ۔ آپ نے کہا میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائے، دشمن کے مقابلے میں تیر چلاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ تم دشمن کے مقابلے میں قوت تیار کرو، اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو ڈراؤ۔ دشمن کے مقابلے میں طاقت ہو، گھوڑے ہو، اللہ فرما رہے تم قوت تیار کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تمہارے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ تم دشمن کا مقابلہ کر سکو۔ قرآن میں اللہ فرما رہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے پیغمبر ایمان والوں کو ابھاریے کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جس طرح انہوں نے ایک بزدلی کا مظاہرہ کیا اور رات کے اندھیرے میں آ کر مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات مساجد کو نشانہ بنایا، جن میں بچیاں، عورتیں، بہت سے مظلوم مسلمان شہید ہو گئے، ایسے موقعوں میں دفاع کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ افواج پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے، مقابلہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی نصرت اور مدد فرمائے، اللہ کفر کے مقابلے میں ایمانی طاقت، شجاعت اور قوت عطا فرمائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ اور سلف کو دی تھی۔ وہ تو دعا کیا کرتے تھے کہ دشمن سے مقابلہ ہو۔ عبداللہ بن جہش، سعد بن ابی وقاص، دونوں صحابہ بیٹھے آپس میں دعا کر رہے، کل دشمن سے لڑائی ہونی ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں یا اللہ کل دشمن سے لڑائی ہو، وہ مجھ سے لڑے، میں اس سے لڑوں، مقابلہ جاری ہو یہاں تک کہ میں اس کو قتل کر دوں، جو مال غنیمت ہو وہ مجھے مل جائے۔ عبداللہ بن جہش فرماتے آمین۔ پھر عبداللہ بن جہش دعا کرتے یا اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے، میں اس سے لڑوں، وہ میرے اوپر حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، آخر کار میری شہادت ہو جائے، میرا ناک کاٹ دیا جائے، میرے کان کاٹ دیے جائیں، میرے اعضاء کاٹ دیے جائیں، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، کل قیامت کے دن تو پوچھے عبداللہ تو کیا لے کر آیا؟ میں کہوں اے اللہ تو نے ایک جان دی تھی، وہ میں نے اسلام کی آبیاری کے لیے قربان کر دی۔ اگلا دن ہوا، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اسی طرح مقابلہ ہوا، دونوں کی دعائیں ہماری قبول ہوئی، میں لڑا دشمن سے، آخر کار اللہ نے مجھے فتح دی، میں نے اس کو قتل کیا، مال غنیمت ملا۔ میں نے کہا میرا ساتھی عبداللہ بن جہش، اس نے جو دعا کی تھی دیکھتا ہوں اس کی دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی۔ کہتے میں ان کو تلاش کرنے لگا، زخمیوں میں نہیں ملے،
جب میں نے شہداء میں تلاش کیا تو وہ مجھے مل گئے، تو میں نے دیکھا واقعی ان کی ناک الگ تھی، کان الگ تھے، اعضاء الگ تھے، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے عبداللہ واہ تو نے کیا دعا کی تھی، اللہ نے تیری دعا تو قبول فرما دی۔ حضرت سعد بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جنت کی خوشبو کو پا رہے ہیں احد کے دامن میں۔ ایک صحابی رسول تھے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاؤں سے لنگڑے تھے، بیٹوں نے منع کیا ابا جان جہاد میں نہ جائیے، آپ لنگڑے ہیں، معذور ہیں، آپ پر فرض نہیں۔ فرمایا بیٹو تم مجھے کیوں روکتے ہو، مجھے امید ہے اللہ مجھے شہادت دے گا اور اس لنگڑے پاؤں کے ساتھ میں جنت میں جاؤں گا۔ پھر وہی ہوا، احد میں گئے، اپنے بیٹوں کے ساتھ شریک ہوئے اور ان کی شہادت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے عمر بن جموح کو دیکھا ہے کہ وہ جنت میں گھوم رہے ہیں اور اللہ نے ان کے لنگڑے پاؤں کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ان دو صحابہ کو ایک قبر میں دفنایا گیا تھا احد میں، حضرت عبداللہ بن حرام اور حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 46 سال کے بعد ضرورت پڑی وہاں سے نہر کھودنے کی، تو کہا گیا جس کے عزیز و اقارب کی قبریں ہیں وہ آ جائے، یہاں سے نہر کھودی جائے گی، ان کی لاشیں دوسری جگہ منتقل کر دیں۔ 46 سال کے بعد جب قبر کھودی گئی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد عبداللہ بن حرام جس طرح ہم نے قبر میں لٹایا تھا 46 سال بعد بھی جسم اس طرح صحیح سالم تھا۔ پھر عمر بن جموح ان کا ہاتھ ان کے زخم پہ تھا، کہتے ہیں ہم نے جیسے ہی ان کا ہاتھ ہٹایا تو ان کے زخم سے تازہ خون بہنے لگ گیا۔ 46 سال ہو گئے تھے، جسم اب بھی محفوظ تھے اور ہاتھ ہٹایا تو جسم سے تازہ خون بہنے لگ گیا۔ اللہ نے قرآن میں اسی لیے تو فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ غزوہ احد کا معرکہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ایک صحابیہ اونٹنی پہ آ رہی ہیں اور ان کے دائیں بائیں بوجھ لٹک رہا ہے۔ ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا یہ بوریوں میں کیا ہے جو دائیں بائیں لٹک رہا ہے؟ انہوں نے کہا ایک طرف میرے شوہر کی لاش ہے عمر بن جموح، ایک طرف میرے بیٹے خلاد کی لاش ہے اور ایک طرف میرے بھائی عبداللہ کی لاش ہے۔ تو کیا ایمان تھا حضرات صحابیات کا، ایک دن میں 3 شہادتیں ہو گئی، شوہر بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا۔ لوگوں کی قربانیاں تھیں تو آج مجھے اور آپ کو ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہوا ہے۔ ان کی قربانیاں تھیں تو اللہ نے ان کے لیے جنت کے وعدے فرمائے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صحابہ میں جس کی زندگی دیکھیں گے جب کہیں موقع آیا دشمن کے مقابلے میں لڑنے کا وہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، انہوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں رہتی دنیا تک ان کی مثالیں۔ حضرت حملہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ملی، پہلے خبر آئی کہ آپ کے خالو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس خاتون نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑی دیر گزری خبر آئی آپ کے بھائی عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑی دیر گزری پھر خبر پہنچی آپ کے خاوند مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ 3 شہادتیں اس خاتون کی ایک دن میں ہوئی ہیں، بھائی بھی شہید ہوا، خالو بھی شہید ہوا، خاوند بھی شہید ہوا۔ اور ان کے خاوند حضرت مصعب بن عمیر وہ تھے کہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے اتنا مہنگا لباس پہنتے تھے، دور سے آتے تھے پتہ چلتا تھا، سب سے مہنگی خوشبو استعمال کرتے تھے، جب ایمان لے کر آئے تو سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اور جب دنیا سے گئے ہیں حالت یہ ہے مصعب بن عمیر کی جب شہادت ہوئی کفن کا کپڑا نہیں تھا کہ ان کو کفن دیا جا سکے، اگر سر کی جانب کفن کا کپڑا لپیٹتے تو پاؤں کھل جاتا تھا اور اگر پاؤں کو لپیٹتے تو سر کھل جاتا تھا۔
کہ جو جب تک ایمان نہیں لائے سب سے مہنگا کپڑا پہنتے تھے، لیکن جب اسلام لائے تو سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ دنیا سے گئے تو اس حال میں کہ کفن کا کپڑا بھی مکمل نہیں تھا۔ تو میں نے عرض کیا قربانیاں تو ان حضرات صحابہ کرام نے دی ہیں۔ حضرات صحابہ کی محبت کیسی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب جہاد کا اعلان ہوتا اس وقت ان کے جذبات کیسے تھے۔ صحابی رسول ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، شادی کی پہلی رات اپنی گھر والی کے ساتھ لیٹے ہیں، گھر والی سے پہلی ملاقات ہوئی ہے، بس اچانک مدینہ میں اعلان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً اٹھے، غسل بھی نہیں کیا کہ تاخیر نہ ہو جائے، حضور کا حکم ہے دیر نہ ہو جائے۔ گھر والی نے کہا ٹھہرو، فرمایا اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، زندگی نہیں ہوئی تو جنت میں ملیں گے انشاءاللہ۔ وہاں سے نکلے اور باہر گئے، پہلی رات شادی کی ہے، گھر والی سے ایک دفعہ ملاپ ہوا ہے، وہاں سے باہر نکلے، جہاد میں گئے، لڑے، ایسے لڑے کہ شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے، تم جا کر اس کی گھر والی سے پوچھنا معاملہ کیا ہے، اللہ کے معصوم فرشتے ان کو غسل دے رہے۔ صحابہ گھر گئے، حضرت حنظلہ کے دروازے پہ دستک دی، پوچھا حضور فرما رہے حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے۔ گھر والی نے کہا ہاں شادی ہوئی تھی، پہلی رات تھی، ملاپ ہوا تھا، غسل کا موقع نہیں ملا، جہاد کا اعلان سنا اور نکل گئے تو غسل نہیں کر سکے تھے۔ اللہ بھی کیسا قدردان ہے، اللہ نے انسانوں سے نہیں فرشتوں سے غسل کروایا، قیامت تک کے لیے غسیل الملائکہ کا لقب دے دیا کہ جن کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اس کا والد وہ تھا جس نے مسجد زرار بنائی تھی مسلمانوں کے مقابلے میں، مسجد زرار، لیکن اللہ رب العزت نے بیٹا ایسا موحد، جانثار اور مجاہد عطا فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ میں آپ جس کی تاریخ پڑھو گے، جس کی داستان پڑھو گے، جن کے واقعات پڑھو گے، انہوں نے بڑی جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور ہر موقع پر اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کو جو افواج دی وہ بھی سب طاقتور ہیں، جذبے جہاد سے لڑنے والے ہیں، اور قومیں ہتھیاروں سے نہیں جذبوں سے لڑتی ہیں، اور جذبوں کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ مسلمان کو معلوم ہے اگر یہ مارا گیا تو شہید، اور شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ گائے کا پیشاب پینے والے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو سجدہ کرنے والے، یہ کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں اس سے جس کی پیشانی صرف رب کے سامنے جھکتی ہو، جن کا پیغمبر امام الانبیاء ہو، جن کی کتاب قرآن کریم ہو، جن کی مقدس جگہ مسجد ہو، ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، میدان کی جنگ میں کوئی مسلمان کو شکست نہیں دے سکتا۔ پہلے کی تاریخ بھی آپ دیکھو، جب بھی کفر آیا ہے میدان میں مسلمان سے نہیں جیت سکا۔ عمر بن عبد ود بڑا طاقتور تھا، پورے جسم پہ اس نے لوہا ڈالا ہوا تھا، زنجیروں میں تھا، کہا کون مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو، میں اس کے غرور کو خاک میں ملا لوں۔ آپ نے فرمایا یہ عمر بن عبد ود ہے، فرمایا رسول اللہ کوئی بات نہیں۔ حضرت علی کا قد ذرا چھوٹا تھا، اس کا قد لمبا تھا، جسم فربا تھا، پورے جسم پہ ہتھیار تھے، زنجیروں میں لیس تھا۔ فرمایا رسول اللہ اجازت دو۔ حضور نے فرمایا علی جاؤ۔ حضرت علی گئے، پھر لڑے ہیں، ایک وار سے اس کو قتل کر دیا اور اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ حضور نے خیبر میں فرمایا تھا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم سوچنے لگے کس کو ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آپ علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا، جھنڈا حضرت علی کو دیا۔ حضرت علی خیبر کے معرکے میں گئے ہیں، پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمان کی تاریخ یہ ہے، جب بھی موقع آیا ایمان کا، اسلام کا، جہاد کا، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جانی بھی دی، مالی بھی دی، اموال کی بھی دی، اولاد کی بھی دی۔ مسلمان مرد تو مرد ہیں، عورتیں کیسی تھی؟ الحمدللہ اس پر خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے جو ٹینک ہیں ان کے نام
ہمارے راکٹوں کے نام صحابہ کے نام پر، اسلامی جرنیلوں کے نام پر ہے، ہمارے ایک ٹینک کا نام زرار ہے، ایک ٹینک کا نام خالد ہے، ہمارے طیاروں کے نام، میزائلوں کے نام غوری ہیں، شاہین ہے، بابر ہے، غزنوی ہے، ہر ایک کی ایک مسلمان جرنیل کے ساتھ اس کی تاریخ ہے۔ حضرت زرار وہ صحابی ہیں جس وقت رومیوں نے ان کو قید کیا، علامہ واقدی نے یہ واقعہ فتوح الشام میں لکھا۔ ان کی بہن تھی حضرت خولہ بنت ازور، ان کی یہ بہن پورے جسم پہ ان کے کپڑے تھے، آنکھوں کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا، پورے جسم کو یوں ڈھکا ہوا تھا، کسی کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ خاتون جہاد میں شریک ہے، صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، باقی پورا جسم ڈھکا ہوا تھا۔ پیٹ پہ یوں بیلٹ باندھا ہوا ہے، سر پہ انہوں نے ایک سفید رومال باندھا ہوا ہے، ہاتھ میں ان کے تلوار ہے، گھوڑے پر بیٹھی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید لشکر کے کمانڈر ہیں۔ مسلمان کہتے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ایسا بہادر تھا، جہاں جاتا لڑتا ہوا جاتا، دشمن کی صفوں میں گھس جاتا، دائیں بائیں جو دشمن ملتا اس کو قتل کر دیتا۔ صحابہ آپس میں سوچنے لگے یہ بہادر ہے کون؟ ہم نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا، دشمن کی صفوں میں اکیلے گھستا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو بلاؤ دیکھا جائے یہ کون ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا ان کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو وہ پیچھے ہو گئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت خالد سوچنے لگے ہے کون؟ مکمل چہرے پر پردہ ہے، نظر بھی نہیں آ رہا، آخر یہ کون ہے ایسے بہادر جن کا گھوڑا بھی پسینے میں شرابور، جن کے ہاتھوں سے تلواریں بھی ٹوٹ رہی ہیں، اور جن کی پیشانی پر جو پسینہ ہے وہ کپڑے میں نمودار ہو رہا ہے، جذبے ایمانی میں سرشار ہے۔ خالد بن ولید خود گئے تو وہ ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی، یہ حضرت زرار کی بہن ہے خولہ بنت ازور۔ خالد بن ولید قریب گئے، فرمایا بھئی آپ کون ہو؟ اتنی بہادری سے لڑ رہے ہو، مجھے بھی رشک آ رہا ہے، اپنا تعارف تو کرانا، ذرا نقاب ہٹاؤ ہم آپ کو پہچان تو سکیں۔ اندر سے آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہاں میں؟ اپنے بھائی زرار، مجھے پتا چلا ہے میرا بھائی زرار دشمن کی قید میں ہے، رومیوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا، میں نے اس وقت سے یہ کپڑے پہنے ہیں، کفن پہن لیے، نیت کر لی ہے، اسلام کا جب تک غلبہ نہیں ہوگا، میرا بھائی جب تک چھوٹے گا نہیں، خون کے آخری قطرے تک میں لڑوں گا۔ خالد بن ولید کہتے ہیں اس خاتون کی گفتگو سن کر مجھ جیسے لوگ جو بہادر سمجھے جاتے تھے، ہمیں اپنی بہادری کے بارے میں تعجب ہونے لگا۔ لوگ تو ہمیں بہادر کہتے ہیں، بہادر تو یہ خولہ ہے، عورت ہو کر یہ ایمانی جذبہ۔ اس نے کہا تھا میں اپنے بھائی کو چھوڑاؤں گی۔ پھر اگلے دن رومیوں سے پھر مقابلہ ہوا، دستے میں سب سے آگے خولہ بنت ازور ہوتی تھی۔ حضرات صحابہ میں خالد بن ولید بھی کہتے ہم کہتے پیچھے ہو، فرماتی تھی نہیں مجھے آگے رہنے دو۔ آگے بڑی مقابلہ ہوتا رہا، 27 دن مقابلہ ہوا، 27 دن تک اس خاتون یہ لڑتی رہی حضرت خولہ۔ پھر ان کو خبر ملی کہ ان کے بھائی رومیوں کی قید میں، کسی نے بتایا وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا میں اکیلی وہاں پہنچوں گی۔ حضرت خولہ برف وہاں پہنچی ہیں، رومی جب آئی تو دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کر انہوں نے مقابلہ شروع کیا، یہاں تک کہ ان کے بھائی حضرت زرار یہ ان تک پہنچے، ان کے ہاتھوں سے زنجیریں کاٹی، جو جکڑے ہوئے تھے ان سب کو کھولا، سجدے میں سر رکھا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی، اسلام کی آبیاری کے لیے وقت دیا، قربانی دی، اور میرے بھائی کو اللہ نے آزاد کر دیا۔ پھر یہ دونوں بہن بھائی آپس میں ملے تھے، بغل گیر ہوئے تھے۔ میں عرض کر رہا ہوں اسلام کی تو یہ تاریخ ہے، مرد تو مرد، اللہ نے مسلمانوں میں عورتوں میں ایسا جذبہ رکھا۔ ہمارے پیغمبر کی پھپھی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، 58 سال عمر، غزوہ خندق کا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا تھا تم ایک طرف رہو، کہیں ایسا نہ ہو دشمن تمہاری طرف نہ آئے۔ اب دشمن نے دیکھا، وہ سمجھے عورتوں میں کوئی مرد نہیں ہوگا، تو انہوں نے مقابلہ کرنے کے لیے ایک آدمی عورتوں میں گھس گیا کہ ان کی عورتوں کو گرفتار کرے، عورتوں کا قتل عام کرے۔ تو اب جیسے ہی وہ اندر گھسا، ہتھیار سے لیس تھا، حضور کی پھپھی ہے حضرت صفیہ، 58 سال عمر ہے، انہوں نے فوراً خیمے کی وہ بڑی لاٹھی نکالی، اس کے سر پر ایک ماری، دوسری ماری، وہیں اس کو مار دیا۔
اسی کی تلوار سے اس کا گلا کاٹا، پھر اس کے گلے کو باہر یہودیوں کی طرف، مشرکین کی طرف پھینکا۔ وہ کہتے ہم سمجھ گئے کہ محمد نے عورتوں کے اندر بھی مرد رکھے ہیں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے آدمی کو یہ قتل کیا جائے؟ حالانکہ مرد صحابی کوئی نہیں تھا، صحابہ تو سارے محاذ پہ تھے، یہ حضور کی پھوپھی تھی جس نے اس کا سر قلم کیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اسلام کی تو ایک تاریخ ہے، اللہ نے مسلمانوں کو بڑی شجاعت، بہادری اور قوت عطا فرمائی ہے۔ ہم نہیں چاہتے جنگ ہو، لیکن اگر دشمن ہماری مساجد کو نقصان پہنچائے، خدا کے گھروں کو نشانہ بنائے، پھر لڑنا ایمان کا تقاضا ہے، پھر دفاع کرنا مسلمان کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ الحمدللہ مقابلہ کیا افواج پاکستان نے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ انہیں شجاعت دے، بہادری دے، ایمانی قوت کے ساتھ یہ لڑے، اللہ اسلام کو غلبہ دے، اللہ مسلمانوں کو غلبہ دے۔ آج یہ لڑائی کفر اسلام کی لڑائی، انہوں نے آ کر افراد کو نہیں خدا کے گھر کو نشانہ بنایا، انہوں نے آ کر رب کے مقدس کلام کو نشانہ بنایا، مظلوم مسلمان عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا۔ الحمدللہ افواج پاکستان کی جمع مردی 1965 میں بھی تھی، جب جنگ ہوئی تھی 17 دن جنگ ہوئی تھی، لیکن 17 دن میں عجیب بات ہے کوئی چوری کا واقعہ نہیں ہوا، کوئی ڈکیتی کا واقعہ، کوئی کسی کا مال لوٹنے کا واقعہ نہیں ہوا۔ 17 دن تک جتنے تھے سب کے سب نے مل کر دشمن کا مقابلہ کیا تھا۔ جب یہ بات چلی کہ راشن کی کمی ہے، جن گھروں میں آٹا ہے وہ لے کر آئیں، تو مسلمانوں نے اتنا آٹا کوئی جھولیوں میں لا رہے، کوئی بوریوں میں لا رہے، کوئی ہاتھوں میں اٹھا کے لا رہے، اتنا آٹا جمع ہو گیا تھا کہ 6 مہینے تک کافی ہو گیا۔ جب خون کی ضرورت پیش آئی، لائنیں لگ گئی خون دینے کے لیے، سرنجیں کم پڑ گئی، مسلمانوں کے پاس آلات کم پڑ گئے، لیکن ایمان والوں کی ایک لائنیں لگی تھی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت اور طاقت الحمدللہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری دنیا میں اسلامی ممالک میں ایٹمی طاقت پاکستان کو بنایا۔ 28 مئی 1998 عیسوی کو 3:16 پر 6 ایٹمی دھماکے کر کے الحمدللہ ساری دنیا کے سامنے آیا کہ اللہ نے مسلمانوں کو ایٹمی طاقت بنایا۔ یہ 28 مئی یوم تکبیر تھا، ہر مسلمان خوش تھا کہ آج الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ نے قوت عطا فرمائی، ایک افرادی قوت، ایک طاقت عطا فرمائی۔ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، ملک ہے تو مساجد ہے، مدارس ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، کاروبار ہے، ملک نہیں تو کچھ نہیں۔ اس لیے ملک سے محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مشرکین آپ کو باہر نکالنا چاہ رہے تھے، آپ ہجرت کر کے جانے لگے، آپ مکہ کو بار بار مڑ کے دیکھتے تھے، فرماتے تھے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑو، لیکن یہ ظالم لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، یہ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ پھر آپ علیہ السلام مدینہ گئے، پھر اللہ نے فتح عطا فرمائی، سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور الحمدللہ مسلمان واپس آئے اور ایک قوت اور ایک طاقت کے ساتھ واپس آئے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اس وقت موقع اس بات کا ہے کہ ہم دعا بھی کرتے رہے، جس چیز کی ضرورت ہو جانی مالی، ہم ان کے لیے ہر وقت فکر مند بھی رہے، ہماری دعا بھی ہو اللہ تعالیٰ اسلام کو قوت دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو طاقت دے۔ الحمدللہ اللہ نے جذبہ ایمان یہ پہلے بھی رکھا تھا، پہلے کی اگر آپ تاریخ دیکھو مسلمانوں کی اور ان عورتوں کی، ایک واقعہ ابن نحاس رحمہ اللہ نے نقل کیا مشارع الاشواق میں، کہ عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ رومیوں سے جہاد ہو رہا تھا، آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ جس گھر میں نوجوان ہو اس کو تیار کرو، جو شہید ہوگا اللہ ان کا نکاح حور عین کے ساتھ کروائے گا۔ ام ابراہیم ایک خاتون تھی، تو ان کے پاس آئی، کہا میرا بیٹا بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑے اچھے اچھے رشتے اس کے لیے آئے، لیکن تم نے کہا جو شہید ہوا حور عین سے نکاح ہوگا، میں اپنے بیٹے کا نکاح اس حور سے کرانا چاہتی ہوں، یہ بتاؤ مہر کتنا ہوگا؟ کہا 10,000 دینار مہر ہے۔ یہ عورت گھر گئی، جہاد کے لیے 10,000 دینار دیے، اپنے بیٹے کے لیے خود گھوڑا خریدا، اس ماں نے اپنے بیٹے کے لیے خود زین خریدی، اپنے بیٹے کو خود لباس تیار کر کے دیا، خود تلوار لے کر آئی بیٹے کے ہاتھ میں دی، آخری ملاقات کی، اور اس ماں نے اپنے بیٹے کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے کہا بیٹا دشمن کے مقابلے میں لڑنا، نکاح تمہارا حور عین سے ہوگا، تمہاری بارات میں امام الانبیاء ہوں گے، صحابہ کا لشکر ہوگا، ملاقات انشاءاللہ حوض کوثر پر ہوگی۔
اس ماں نے بیٹے کو تیار کیا اور بھیج دیا. اللہ کا کرنا یہی ہوا، ابراہیم کا یہ بیٹا شہید ہو گیا. شہادت ہوئی، ان کو خبر پہنچ گئی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. جس دن بیٹے کی تدفین ہوئی اس دن رات کو یہ ابراہیم خواب دیکھتی ہے. فرماتی ہے میں دیکھتی ہوں جنت قائم ہے اور میرا وہی بیٹا جنت میں ایک تخت لگا ہے اور ایک خوبصورت حور عین ہے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. بیٹے سے پوچھتی ہوں بیٹا یہ کون ہے؟ فرمایا اما جان آپ نے جو 10,000 دینار مہر دیے تھے، آپ نے مجھے کہا تھا اللہ تمہارا نکاح حور عین سے کرے گا، اللہ نے وہ قبول فرما دیا اور یہ میری جنت میں بیوی وہی حور عین ہے. اللہ نے موت سے پہلے یہ منظر دکھا دیا. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مسلمانوں کو قوت، طاقت، ایمان عطا فرمایا ہے. ہم نہیں چاہتے مقابلہ ہو، جنگیں ہو، لیکن اگر کوئی اسلام مسلمانوں کو نشانہ بنائے پھر اس سے لڑنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ ہم دعا گو رہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے، اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے، اللہ اسلام کو قوت دے. اللہ نے ہمیں یہ وہ ملک عطا فرمایا ہے پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں. اللہ نے اس میں چاروں موسم رکھے، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جس میں چاروں موسم موجود ہو. اللہ نے وہ خطہ عطا فرمایا جو معدنیات سے بھرا ہوا ہے. اس میں ہر قسم کے اللہ نے معدنیات رکھے، تیل کی ہو، کوئلے کی ہو، پیٹرول کی ہو. اتنی معدنیات ہے کہ اگر تھر سے صرف کوئلہ نکالو اور بجلی بناؤ تو اتنی بنے گی کہ پوری دنیا کو دے دی جائے پھر بھی کوئلہ ختم نہیں ہوگا. اللہ نے ہمیں معدنیات بھی خوب عطا فرمائی، افرادی قوت بھی اللہ نے خوب عطا فرمائی. 3.5 کروڑ تو اللہ نے نوجوان عطا فرمائے. دنیا کی ذکی ترین قوم پاکستان کی قوم کہلاتی ہے. دنیا کے بہادر ترین لوگ یہ لوگ کہلاتے ہیں. 1965 کی جنگ تھی، جسموں کے ساتھ بم باندھ کر ان کے توپوں کے سامنے لیٹ جانا، ان کے ٹینکروں کے سامنے لیٹ جانا، اس کی مثال نہیں ملتی. آج بھی مجاہدین جب مقابلہ ہوتا ہے جسموں سے بم باندھ کے آگے جا رہے ہوتے ہیں. یہ کفار تو پیسے کے لیے لڑتے ہیں، دولت کے لیے لڑتے ہیں، مسلمان تو شہادت کے لیے لڑتا ہے. اسے معلوم ہوا شہید ہو گیا تو اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ بلند ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا حضور نے، صحابہ نے، حضرات سلف نے، اکابر نے قربانیاں دی ہیں، قربانیاں دی اور یہ دین کا جذبہ الحمدللہ اور یہ دین اسلام ہم تک پہنچا. اب ہماری بھی یہ ضرورت بھی بنتی ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا بھی بنتا ہے، ہم دعا گو بھی رہیں، دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، اللہ اسلام کو آبیاری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.